السلام علیکم پاکستان۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سبھی نام خوبصورت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنی اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا۔ آج اس پروگرام میں اللہ کے جن صفاتی ناموں کا ذکر ہوگا وہ ہیں یا سمیع، یا بصیر، یا حکم۔ سمیع کا مطلب ہے سننے والا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی مجھے پکارو میں سنتا ہوں، چاہے تمہاری آواز اونچی ہو یا دھیمی میں سن لیتا ہوں، یہاں تک کہ تم دل میں بھی مجھے یاد کرو تو میں سننے والا ہوں۔ اور اس سننے میں بھی صرف سن لینا ہی کافی نہیں ہے کہ بس سن لیا اور بات ختم، بلکہ جس مقصد سے بھی اسے پکارا جائے وہ اس کے لیے بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ جیسے انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے لیے مزید نعمتیں لکھ دیتا ہے، اور اگر کوئی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ پھر اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے یا دعا کی جائے تو وہ بھی سن کر اپنے فیصلے کے مطابق اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو ہے پکار سننے کی بات۔ اس کے علاوہ بھی انسان جو بات کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے ہو، کسی دوسرے شخص سے یا کسی کاروباری معاملے میں، وہ بھی اللہ سنتا ہے۔ اس میں جھوٹ سچ اور کان میں کہی ہوئی بات بھی وہ سن لیتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ اللہ کی سماعت میں ہوتا ہے، اس لیے زبان سے اچھے الفاظ ادا ہوں تو وہ نیکی میں شمار ہوتے ہیں، اور اگر گالی، غیبت، تہمت یا کوئی بھی برا کلمہ ادا کیا جائے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ سمیع کی طرح اللہ کی صفت بصیر بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے، اور سننے کی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات سے بھی آگاہ فرما دیتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور چاہے اجالے میں ہو یا اندھیرے میں، اور سننے کی طرح اس کا ہر عمل بھی انسان کے اعمال نامے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی اس صفت کو پیش نظر رکھے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان چوری چکاری اور دوسرے غلط کام انسانوں کی نظر سے تو چھپ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ حاکم سے مراد بھی اللہ کے حاکم ہونے سے ہے۔ قرآن میں اس سلسلے میں احکم الحاکمین کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی تمام حاکموں کا بھی حاکم، یعنی دنیا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی حاکم ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک فقیر کسی نئے ملک میں داخل ہوا اور مانگنے لگا تو لوگوں نے کہا اس ملک کے بادشاہ یعنی حاکم سے جا کر مانگ، اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور وہی سب کی مدد کرتا ہے۔ فقیر اس حاکم کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھا اللہ سے مانگ رہا تھا۔ فقیر وہیں سے واپس آ گیا اور بولا، جو خود مانگ رہا ہو اس سے میں کیا مانگوں، میں بھی اسی سے کیوں نہ مانگوں جس سے وہ بھی مانگ رہا ہے۔